من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل۔ خاک پائے غوث اعظم، خاک پائے غوث اعظم، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است۔ عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور، حضور سید المرسلین، تاجدار عرب و عجم، تاجدار مکہ و مدینہ، تاجدار ختم نبوت جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ تبریک عرض کرنے کے بعد، سامعین محترم، خالق کائنات کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شکر ہے کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے آج شب بارات میں ہم اس پاکیزہ مجلس میں حاضر ہوئے، اور خالق علم یزل سے دعا کرتے ہیں کہ مالک جب تک ہمارے جسم میں جان رہے ایسے ہی ہمیں پاکیزہ محافل میں آنے جانے کی توفیق عطا فرماتے رہنا۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ آج کی رات ہے تیرے اکرام کی، تیرے جود و عطا تیرے انعام کی۔ مانتا ہوں کہ میں ہوں برا، بخش دے آج کی رات مولا ہمیں بخش دے، آج کی رات مولا ہمیں بخش دے۔ احباب ذی وقار، نہ میں تہاڈیاں اکھاں دے نواں واں تے نہ تسی میری اکھاں دے نویں ہو۔ میں کوشش کراں گا کہ میری گل نو جڑی میں تواڈے اگے رکھاں سمجھان دی پوری کوشش کراں۔ اگے ہوئی دا سی کلے، اج آسے پاسے علماء نو بٹھا دیتا ہے۔ دعا کرو کہ
کہ میں جڑا سبق انہاں نوں سناواں اللہ پاک مینوں حق بیان کر کے وہ تے عمل دی سانو سب نو توفیق عطا فرمائے. اصل حقیقتاً خطاب علماء دے ہی ہوندے نے. میں تے محض انہاں دے جوڑے سیدھے کرنا لاواں. اللہ پاک مینوں انہاں دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، جو میں نے آیا کریمہ پڑھی، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ذرا ان توجہ کرو جملیاں تے. لفظ آمنو اگر انہوں تھوڑا جا کھولیا جاوے تو آمنو یہ لفظ اشارہ کردہ ہے پنجاں وال. کنہ وال اشارہ کردہ ہے؟ یہ پنج کون نے؟ پنج تن پاک. دوسرا یہ لفظ اشارہ کردہ ہے چون وال. تے چار کون نے؟ یار. تے آمنو ایمان والا ہوندا ہی او وے جڑا پنجاں نوں بھی مننے تے چاراں نوں بھی مننے. ایمان والا ہوندا ہی او وے جڑا پنجاں نوں بھی مننے تے چاراں نوں بھی مننے. اور اللہ فرما رہا ہے اونوں جیڑا اے ایمان والا. کیڑا؟ ایمان والا. اچھا رب فرما کیا کی رہا ہے؟ توبو الاللہ، جدوں اللہ کولوں توبہ کرو، توبۃ نصوحا، تے پھر پکی توبہ کرو. پھر ذرا سارے بولنا، پھر یہ پکی توبہ ہوندی کی ہے؟ یہ پکی توبہ یار یہ پکی توبہ ہوتی کیا ہے؟ بات کر دی یہ پکی ہے. اب اس میں پکی توبہ کی بات ہے کیا؟ پکی توبہ بھائی وہ ہے جس کے بعد تم گناہ نہ کرو، گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ. سچی توبہ وہ ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا اے امیر المومنین یہ توبۃ نصوحا سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا توبۃ نصوحا کی مثال یہ ہے کہ جب کسی بھینس کے حوانے سے دودھ نکل جائے پھر وہ دودھ واپس نہیں جاتا. اسی طرح ہے جو بندہ توبہ کر لے گناہوں سے پھر گناہ کی طرف واپس نہ جائے، اسے توبۃ نصوحا کہا جاتا ہے. اسے توبۃ نصوحا کہا جاتا ہے. اب جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کیا انعام دیتا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح کی ایک روایت جو اس سے ملتی جلتی ہے، کچھ فقہا نے اسی کو ہی لکھا ہے، وہ بخاری میں بھی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا اللہ کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں ایسا ہے جیسے کوئی چٹیل میدان ہے یا کوئی جنگل ہے، وہ اپنی سواری کے ساتھ ہے، سواری پہ سارا سامان ہے، ساز و سامان کے ساتھ سواری بھی ہے. اب وہ اچانک سواری اس سے گم ہو جاتی ہے، وہ تلاش کرنے کے باوجود ملتی نہیں ہے. وہ تھک ہار کے کسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، کسی چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے یا کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے.
اور جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا کیا ہے؟ جس سواری کو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھ رہا تھا وہ سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اور خوشی میں وہ جملے کہتا ہے کہ اے میرے بندے میں تجھ پہ راضی ہو گیا، کہنا تو تھا کہ اے میرے رب میں تجھ پہ راضی ہو گیا، اب اس کا الٹ کہہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ مثال یہ ہے کہ جب بندہ خوش ہوتا ہے وہ سواری ملنے والا تو اللہ اس سے بھی زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اور یہ رات توبہ کی رات ہے۔ ہمیں بتایا کیا جاتا ہے کہ اس رات میں جناب والا عبادت کرنا بدعت ہے، مسجد میں آ جانے بدعت ہے۔ اچھا اس بات سے پہلے پیر صاحب ایک بات میں کر دوں، بڑے دنوں دا رولا پیا ہے شیر کوٹ وچ کہ بابے دا پوترا بڑا ڈاڈا بولدا ہے۔ اللہ اکبر، یار ڈاڈا نہ بولیے تو کی کری؟ جس وقت سانو کسی مسئلے دا پتہ ہی نہیں پھر بھی اسی سر اڑاواں گے تو پھر سر کتے پھنسے گا ہی نا، پھر سانو ڈاڈا بولنا پوے گا۔ جنہوں کو بدنا کتے سر اڑاوے کو مجھ اتھر جاوے کتے سنگ پھسا لوے وہ پھر سنگ توڑ ہی لیندی ہے نا۔ جٹ ذمہ دار بیٹھے ہو پھر سنگ توڑ دی ہے نا، اگوں کوئی ڈاڈی شاہ وچ پھنس جاوے سنگ۔ یاد رکھو شیرا کوٹ والو، جس مسئلے کا پتہ نہیں ہے اس پہ بحث نہ کرو، پھر جو عالم بتا رہا ہے کم از کم اس کی ہی سن لو، پھر تم اس کی ہی سن لو۔ ہم یہ بھی نہیں کرتے، پھر جو آگے سے کوئی سخت جملہ کہہ دینا پھر کہتے یار یہ بڑا ڈاڈا بولدا ہے۔ دین اینا سخت نہیں ہے، دین سخت نہیں پر تسی زبان سخت نو من دے ہو۔ پھر ایسا یہ ہوئی کہنا نا کہ تسی زبان سخت نو من دے ہو۔ اب کہا کیا جاتا ہے کہ جناب یہ شب برات کو آ کے مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، یہ کھانے پکاتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، یہ ایک مولویوں نے رواج پکڑ لیا ہے۔ یار دسو تے صحیح، یہ توبہ کرنا عبادت ہے کہ رواج ہے؟ یہ توبہ کرنا عبادت ہے یا ایک رسم ہے؟ اب بڑے دنوں سے اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ توبہ کرنے پہ اعتراض ہو رہا ہے مگر جو باہر آتش بازی کر رہے ہیں ان پہ کوئی اعتراض کرنے والا ہے ہی نہیں۔ پھر ان کے لیے ایک جملہ ایک شعر کی صورت میں کہتا ہوں، سب پزلا تو ڈینگے ہوندے، پنجابی ذرا سمجھو، سپ ازلاں تو ڈینگے ہوندے، سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندا، آراں نال پچھاتن چغلاں دے سر سنگ نہیں ہوندا۔ یار جس بندے کو یہ اتنا علم نہیں ہے کہ وہ عبادت پہ اعتراض کر رہا ہے، جو حرام کام ہے اس پہ اعتراض ہی نہیں کرتا۔ اب یہ آتش بازی سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ یہ آتش بازی جو عموماً شادیوں پہ یا شب برات کو کی جاتی ہے یا ویسے کی جاتی ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ مگر ہمارے ہاں ناجائز اور حرام کام پہ کوئی بھی بندہ بات نہیں کرتا، مگر جو عبادت کے لیے چار بندے اکٹھے ہو جائیں مسجد میں آ جائیں اب ہر بندہ باتیں کرے گا، اے جناب نواں ہی کام پھڑ لیا ہے، اے نماز تسبیح پڑھن لگ پے نے، اے بخشے جان گے، تعصب اے بخشے جان گے، نا 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 انہوں نے نہیں بخشیا جانا چاہیے تھا۔ نہ بھائی، اگر کوئی رب کی بارگاہ میں آ کے سروا سجود ہو کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے اس پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ وہ تو رب اس سے خوش ہوتا ہے۔ ارے تم کون ہو جو رب کے خوش
خوش ہونے پہ رب جو بندوں پہ خوش ہوتا ہے جس کام سے، تم اس کام سے روکو۔ اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وہ بندے جو بندے اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی رب کی عبادت کرنے کے لیے کیوں آیا ہے، ہمیں نہ خود ان کے پاس بیٹھنا چاہیے نہ اپنے بچوں کو بٹھانا چاہیے۔ اگر آج ہم خود اس بات پہ غور نہیں کریں گے کہ ہم ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں یا ہمارے بچے بیٹھ رہے ہیں، تو یاد رکھو یہ کل کو نہ خود توبہ کریں گے نہ تمہارے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے، بخشش کا ذریعہ بنے، پھر انہیں دو طرح کی تعلیم دیں، ایک قرآن کی ایک حدیث کی۔ اگر آپ نے قرآن و حدیث کی دین کے مطابق ان کی تربیت کر لی تو یہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، اور جب تم زندہ رہو گے پھر بھی یہ تمہاری صحت اور تندرستی کی دعا کریں گے۔ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر اولاد کو ذریعہ نجات بنانا ہو، بندہ اسے نمازی بنا دے، دن میں 5 مرتبہ تحیات میں بیٹھے گا، کہے گا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ کی نماز اتنی دیر تک مکمل ہی نہیں ہوگی جب یہ تمہارے اپنے والدین کے لیے نہیں، تمہارے لیے دعا ہی نہیں کرے گا۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، مگر یہ باتیں بھی ضروری ہیں۔ اگر آج ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو کب اپنی اصلاح کریں گے؟ وہ توبہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج اس سے روکا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیگم، جو مومنوں کی ماں ہے، جن کے لیے عرش اعلیٰ سے سلام آئے، وہ کہتی ہیں ایک رات میں اٹھی، میں نے دیکھا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پہ موجود نہیں ہے، تو میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گئے کدھر ہیں؟ کہتی ہے کہ جہاں جہاں سے خوشبو آ رہی تھی میں وہاں پہ جا رہا تھا، جانے لگی۔ اب یہ صحابہ کرام کا معمول ہوتا تھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر نظر نہ آتے تو صحابہ کرام نے جب ڈھونڈنا ہوتا تو دیکھتے کس گلی سے سرکار کے گزرنے کی خوشبو آ رہی ہے، اس خوشبو کے پیچھے پیچھے اس گلی میں چل دیے، جاتے جاتے سرکار کے قدموں تک پہنچ جاتے تھے۔ کہتی ہے کہ میں چلتی چلتی دیکھتی کیا ہوں کہ جنت البقیع شریف میں سرکار کھڑے ہیں اور آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو میں کہتی ہے میں جا کے پیچھے کھڑی ہو گئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہوں گے آسمان کی طرف دیکھ کے، اور سرکار کی دعا کرنا بھی کیا ہے، سرکار جب نظر رحمت فرما کے دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو تب بھی آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو کان لگا کے سنا گیا تو آواز کیا آتی ہے، ربی حبلی امتی۔ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے ظاہری وصال فرما کے تو پھر بھی ہونٹ ہل رہے تھے، اب کان لگا کے سنا جاتا ہے تو آواز کیا آتی ہے، ربی حبلی امتی۔ اگر سرکار مکے میں ہے تو دعا کیا ہے، ربی حبلی امتی۔ اگر مدینے میں ہے تو دعا کیا ہے، ربی حبلی امتی۔ اگر کسی غار میں جائے تو دعا کیا ہے، ربی حبلی امتی۔ اگر دنیا میں تشریف لائے تو دعا کیا ہے، ربی حبلی امتی۔ اور آج امتی کہے یہ سارا کچھ کرنا بدعت ہے، تو بتاؤ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو امت کے لیے دعائیں کرتے تھے،
وہ اس امتی پہ خوش ہوں گے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی سب سے افضل رات ہے، اس رات میں رب کائنات آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریاں، وہ قبیلے کی بکریوں کے سے زیادہ، ان کے بالوں سے زیادہ بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب کون فرما رہا ہے؟ بولو نا یار، کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب یہ قبیلہ بنو کلب ہی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عرب میں سارے عرب کی بکریاں ایک طرف، سارے عرب کی قبیلوں کی بکریاں ایک طرف، اور بنو کلب کی بکریاں ایک طرف، پھر بھی بنو کلب کی بکریاں زیادہ ہوتی تھی۔ جامع الترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں یہ ترتیب سے روایات موجود ہیں۔ میرے دامن میں زیادہ وقت نہیں، اور توبہ کے بارے میں ایک دو بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے اکثر اقوال ملتے ہیں ہمیں یوٹیوب سے بھی، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت اچھے لکھنے والے تھے اور عاشق رسول تھے۔ وہ اپنی توبہ کا واقعہ لکھتے ہیں۔ اب دیکھو کہ رب کائنات کیسے کیسے بندوں پہ کرم فرماتا ہے۔ کہتے ہیں واصف علی واصف کہتے ہیں کہ میں شراب خانے سے شراب پی کے آیا تو جس بازار سے گزر رہا تھا کبھی ادھر گرتا ہوں کبھی ادھر گرتا ہوں، کبھی آگے کی طرف گرتا ہوں کبھی پیچھے کی طرف گرتا ہوں، اتنا نشے میں تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو میں چلتا چلتا ایک مسجد کی چوکھٹ پہ گر گیا، مسجد کے دروازے پہ گر گیا۔ جب دروازے پہ گرا تو سر اٹھا کے دیکھا تو دروازے کے ماتھے پہ لکھا تھا، اے بندہ خدا اگر تو گناہ کر کر کے تھک گیا ہے تو آجا، آج بھی اللہ کی رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اگر تو گناہ کر کر کے تھک گیا ہے تو آجا، آج بھی رب کی رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کریم رب وہ آج بھی انتظار کر رہا ہے کہ تو کب آئے میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرے اور میں تجھ پہ اپنی رحمت برساؤں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کہاں غفلت میں پڑا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ وہ جملہ جو دروازے کے ماتھے پہ لکھا تھا، کیا انسان اگر تو گناہ کر کر کے تھک گیا ہے تو آجا، آج بھی اللہ کی رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہتا ہے اس جملے نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ جب میں نے جملہ پڑھا تو میرا نشہ اتر گیا۔ کہا یار میں اتنا گناہگار اور رب کی رحمت میرا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا، آ کے سجدے میں گرا اور گڑ گڑا کے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں اور معافی مانگی۔ اللہ نے اتنی کرم نوازی فرمائی، کہتے ہیں کہ جتنی زندگی گزری ہے پھر مسجد میں ہی گزری ہے۔ اتنی رحمت اللہ کی۔ حضرت بشر حافی جو ہر وقت مختلف اقوال ملتے ہیں ان کے بارے میں، جو ہر وقت نشے میں رہتے تھے، بیٹھے شراب خانے میں ہیں، میں خانے میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ولی آیا ہے، آ کے کہتا ہے کہ اے بشر حافی
اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ بشر حافی نے کہا یار پی میں نے ہے، چڑھ تجھے کہی ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا ہے بشر حافی میں اللہ کا ولی تجھے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تجھے سلام بھیج رہا ہے۔ پھر ہوش میں آئے، کہا اچھا اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے، آج سے میں اس گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، شراب سے توبہ کرتا ہوں۔ تو ساری زندگی جب پیغام آیا تو ننگے پاؤں تھے، کہتے ساری زندگی پھر ننگے پاؤں ہی رہا۔ لوگ پوچھتے بشر حافی یہ کیا ہے؟ کہا جب مجھے اللہ کا سلام آیا تھا تو میں نے پاؤں ننگے کیے ہوئے تھے اس وقت، تو آج میں اسی سلام کے احترام میں ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دوں گا۔ اچھا، اب اس نے وہ کام کیا، بیٹھا تو ننگے پاؤں تھا، جوتا پہن بھی سکتا تھا، مگر اس نے احترام کیا، اسی وقت توبہ کی، تو اللہ نے انعام کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے انعام یہ فرمایا کہ جس بھی گلی یا بازار سے بشر حافی نے گزرنا ہوتا تھا تو اس بازار میں نہ کوئی چپایا پخانہ کرتا، نہ کوئی پرندہ اپنی بھیٹ کرتا، یہ انعام ملتا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک بات نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان جو بہت ہی خوبصورت تھا، پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، کسی کپڑے کی دکان میں کام کرتا تھا، ایک عورت آتی روزانہ معمول سے اور وہ اس لڑکے پہ عاشق ہو گئی، دنیا کی محبت ہیوی ہو گئی، شیطان نے ورگلایا اس عورت کو، جب وہ لڑکے کی طرف مائل ہو گئی تو وہ دیکھتی کرتی کیا ہے کہ ایک دن آئی، اس نے کپڑا اتنا خرید لیا کہ جناب والا اب اسے اٹھایا نہیں جانا۔ اب اس نے کہا کہ دکاندار سے کہ تو ایسا کر اپنے ملازم کو میرے ساتھ بھیج دے اور میں اسے پیسے بھی دے دوں گی۔ کہا ٹھیک ہے، کپڑا اٹھا کے لے جا اور پیسے لے کے آ جانا۔ جب وہ اپنے گھر میں پہنچی، اس نے دروازہ بند کیا، کھڑکیاں بند کی، کہا میرے ساتھ بدکاری کر۔ وہ پرہیزگار تھا، اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اگر تو یہ کام نہیں کرے گا پھر تجھے سزا دوں گی۔ اس نے بہت سوچا اس نوجوان نے، اور سوچنے کے بعد کہا کہ اگر تیری اجازت ہو تو میں قضائے حاجت کے لیے جاؤں، پھر آ کے جو تو کہے گی وہ کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے جا تو۔ اب وہ قضائے حاجت کے لیے گیا، جا کے اس نے پخانہ کیا اور پخانہ اپنے جسم پہ کپڑوں کو مل لیا۔ جب پخانے آلود کپڑے لے کے وہ اس عورت کے سامنے آیا، اس نے کہا میں تو تجھے سمجھدار سمجھتی تھی، تو پاگل ہے۔ اس نے سوچا کہ یہی کام ہے جو مجھے اللہ کی نام فرمانی سے بچا سکتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا۔ اب اس عورت نے اپنا ارادہ بدل لیا، اسے باہر نکال دیا، کہا جا تو پاگل ہے، ادھر نہیں آنا تو نے۔ اب وہ بندہ نکلا، جا کے باہر بازار میں اس نے کپڑے صاف کیے۔ اب وہ کام جو اللہ کی نافرمانی والا تھا اس نے نہیں کیا۔ یہ کام نہ کرنے کا اللہ کی رحمت اس پہ کتنی برسی۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ وہ جو کام اس نے کیا تھا، پخانہ بظاہراً تو پخانہ اپنے جسم کو کپڑوں پہ ملا، کہتے ہیں کہ وہ بدکاری سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے انعام یہ فرمایا کہ جب تک وہ بندہ زندہ رہا اس کے کپڑوں سے، اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اور جب وہ نوجوان فوت ہوا تو وہی خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آتی تھی۔ اگر کوئی بندہ آئے تو صحیح،
توبو اللہ توبۃ نصوحا، کوئی بندہ توبہ سچی کرے تو صحیح، پھر دیکھے کہ اللہ اسے کیسے کیسے نوازتا ہے، کیونکہ آواز آتی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان غافل نہ ہو، تو رب کی طرف آ، رب کی رحمت آج بھی تیرا انتظار کرتی ہے۔ تو جس نے کوئی بھی معاملہ کیا ہے، آج کی رات اس کے لیے یہ آواز سید اعلیٰ حضرت کی طرف سے بھی آتی ہے کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، آؤ آ کے توبہ کرو اور توبہ کر کے رب کی بارگاہ سے انعام پاؤ۔ اگر تم انعام پا گئے تو پھر یاد رکھنا تم زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور زندگی مرنے کے بعد بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ خالق کائنات ہمیں سچی توبہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔